الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، آج معاشرہ جن خرابیوں اور برائیوں میں مبتلا ہے، ان کے برے اثرات سے ہر شخص پریشان ہے۔ ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش پرانا زمانہ پھر سے لوٹ آئے، پرانے زمانے کی اچھائیاں پھر سے لوٹ آئیں، پرانے زمانے کے اچھے اثرات پھر سے لوٹ آئیں۔ تو ظاہر ہے کہ گزرا زمانہ تو واپس نہیں آتا، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو جو کہ پچھلے زمانے کے لوگوں نے کیا تھا، تم نے چھوڑ دیا تو معاشرے میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تو جو کام وہ لوگ کرتے تھے وہی کام تم بھی شروع کر دو، معاشرہ سنور جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ آیا ایسی کون سی دوا ہے قرآن کریم میں، ایسا کون سا علاج قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ دوا معاشرے کو کھلانے سے یا معاشرے کے ہر فرد کو وہ دوا کھلانے سے معاشرے کے ہر فرد کا قرآن کی ترتیب کے مطابق علاج کرنے سے معاشرے کے اندر موجود برائیاں اچھائیوں سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو جب قرآن پر نظر دوڑائی جائے تو قرآن اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں کی گود انسان کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے ہی انسان تربیت پاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے انسانوں پر کچھ قیود کا نفاذ کر دیا کہ اگر معاشرے کا ہر فرد ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو یہ معاشرہ سنور سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو خرابیاں جنم لے چکی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے خطبے میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تقریباً 6 باتوں کا حکم دیا ہے، جس میں صرف پہلی بات جو پہلا قانون ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق ہے، اور باقی 5 قوانین
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ سے متعلق بیان کی ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا، جس نے تمہیں یہ جسم دیا، جس نے یہ تمہیں صحیح سلامت اعضاء دیے، جس نے دنیا میں بھیج کر تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنی جبین جھکانا، کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جب زمین پر ظلم ہوتا ہے تو معاشرہ بگڑتا ہے، سنورتا نہیں ہے۔ جب زمین پر ظلم ہوگا، ظلم ہی فساد ہے، تو فساد مچے گا، اور جب فساد پیدا ہوگا تو معاشرہ خراب ہوگا، معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا قانون، جو سب سے پہلا فیصلہ اپنا بیان فرمایا، وہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ قانون اللہ نے نافذ کر کے نوجوان اولاد پر اس بات کی پابندی لگا دی کہ عام طور پر جو نوجوان اولاد اپنے والدین کو پس پشت ڈال دیتی ہے، اچھا سلوک نہیں کرتے، والدین اگر کوئی بات کر دیں جو طبیعت پہ ناگوار گزرے تو والدین کو کھری کھری سنا دیتے ہیں بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب حسن سلوک کس درجے کا کرنا ہے؟ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ رہے ہو، اسی طرح والدین کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو چیزیں، جو باتیں والدین کے میاں اپنے بیوی بچوں کے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیزیں اور وہی باتیں والدین کے لیے پسند کرو۔ جو سامان، جو کپڑے اپنے بیوی بچوں کے لیے پسند ہیں، وہی سامان اور وہی کپڑے اپنے والدین کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ حسن سلوک ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف، تو والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنی، اف نہیں کرنی۔ اب یہ حسن سلوک کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا قانون بتا دیا کہ اگر والدین نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو تمہارے دل کو ناگوار گزر رہی ہے، والدین نے تمہارے مزاج کے خلاف کچھ بول دیا ہے، والد نے بول دیا ہے یا والدہ نے کہہ دیا ہے کچھ، تو فرمایا کہ بولنا نہیں، آگے سے بولنا تو درکنار، اللہ فرما رہے اف بھی نہیں کرنا۔
اف کا مطلب یہی ہے کہ سر پہ ہاتھ مارے بندہ او، یا زبان سے کچھ کہہ دے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. لفظ اف جب نہیں نکالنا ہے تو پھر اور سارے الفاظ تو ختم ہی ہو گئے، پھر اور کوئی لفظ نہیں نکالنا ہے. ولا تنہرہما، تیسرا قانون اللہ نے بتا دیا والدین کے حق میں. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. والدین میں سے والد کی یا والدہ کی بات سن کر ناگوار گزری اور غصے میں آگ بگولا ہو جائے اور جھڑکنے لگ جائے ان کو، اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ پابندی لگا دی. ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکنا نہیں ہے. تو یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. نرم بات ان سے کرنی ہے، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، ایسی بات کرنی ہے جو ان کو بری نہ لگے. آج کل تو معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ والدین کو مارنے سے نہیں چوکتے، اولاد والدین کو مار رہی ہے، گھر سے نکال رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ دنیا گول ہے، جو کام آپ کرو گے وہ گھوم کر آپ کے سامنے آئے گا. آپ آج اپنے والدین کو گھر سے نکالو گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کو گھر سے نکالے گی. آپ والدین کو مارو گے، آپ کی اولاد آپ کو مارے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی خبردار کر دیا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے نرم بات کرنی ہے، اچھی باتیں کرنی ہے. یعنی ایسی کوئی بات بھی والدین کے سامنے نہیں کرنی جس بات سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے. ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے کے عالم میں والد یا والدہ جو بھی موجود ہو یا دونوں ہوں، ان کے دلوں سے آہیں نکلیں اپنی اولاد کے خلاف، ان کے دلوں سے بد دعائیں نکلنے لگ جائیں اپنی اولاد کے خلاف. اور اگر والدین کے دل سے اولاد کے خلاف بد دعا نکل گئی تو دنیا کے اندر اس اولاد کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ لقمان کے اندر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن اگر والدین تمہیں شرک پر آمادہ کرنے لگے تو یہ بات ان کی نہ مانو. یعنی اگر والدین آپ کے کافر ہیں، دیکھیں اسلام کی تعلیم دیکھیں، قرآن کی تعلیم دیکھیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ والدین اگر آپ کے کافر ہیں تو ان کی ہر بات مانو، صرف شرک والی بات نہ ماننا. یعنی ایسی کوئی بات نہ ماننا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. باقی ان کی خدمت اسی طرح کرنی ہے، باقی سارے قوانین اسی طرح لاگو ہوں گے کہ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اف نہیں کرنا ان کے سامنے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے. بس صرف وہ بات نہیں ماننی جس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی آ رہی ہے. تو کافر والدین کی بھی قرآن حکم دیتا ہے کہ خدمت کرنی ہے. چوتھا قانون اللہ نے بتایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں بازو رحمت سے پھیلا دینے ہیں. رحمت کا مطلب محبت سے، الفت سے، تاکہ والدین کو محسوس ہو کہ جس طرح ہم
بچپن میں اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہم سے اسی طرح محبت کرتی ہے۔ والدین یہ محسوس نہ کریں کہ ہم گویا اولاد پر بوجھ بن گئے۔ والدین یہ سمجھے بھی نہیں اور اولاد بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے والدین مجھ پر بوجھ ہیں۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگ جائے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اگر اپنی روزی میں وسعت چاہتے ہو، اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو۔ والدین آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور والدین سے چھپا چھپا کر رکھنے سے رزق میں بے برکتی آئے گی۔ والدین کے ساتھ حساب و کتاب کرنے سے بھی رزق میں بے برکتی آئے گی۔ تو اس لیے والدین کو دیتے وقت نہ حساب کتاب کرو اور نہ اپنے اوپر کوئی بوجھ سمجھو، کھلے دل سے ان کو دو۔ دیکھنا اللہ پاک آپ کو غیب سے کیسے رزق دیتے ہیں۔ اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ جب ان کے والدین کا انتقال ہوا، اللہ نے انہیں ایسا نوازا، ایسا نوازا، ان پر چاروں طرف سے اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ یہ صلہ ملا والدین کی خدمت کا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ والدین کو بوجھ مت سمجھنا، بلکہ اپنے دونوں بازو رحمت سے ان کے لیے پھیلا دینا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اب تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی کر لیا، والدین کے ساتھ اچھائی سے بھی پیش آئے، والدین کو کبھی اف بھی نہیں کیا، والدین کے ساتھ بات بھی نرمی سے کرتے ہیں، اور اپنے دونوں بازو والدین کو دیکھتے ہی رحمت سے پھیلا بھی لیتے ہیں، تو ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین اگر موجود ہیں تو موجودگی میں ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، اسی طرح یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو۔ کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم نے زندگی بھر والدین کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور زندگی بھر والدین کے لیے دعائیں کرنے کے باوجود بھی والدین کا احسان تم نہیں اتار سکتے۔ یعنی تمہیں دعا کرتے کرتے موت آ جائے گی، والدین کا احسان ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا زور کیوں دیا اس بات پر؟ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی ہے۔ یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا المسلمہ یا مسلمانوں کو ہم نے یہ وصیت کی، نہیں، انسانیت کو وصیت کی ہے۔ انسانیت کے اندر سب آ گئے، مسلمان، کافر، بدمت، ہندو، مشرک، سب آ گئے۔ تو اللہ فرماتے کہ ہم نے پوری انسانیت کو یہ وصیت کر دی ہے بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ تمہاری والدہ نے تمہیں بڑی مشکل سے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی مشکل سے تمہیں جنا ہے، بڑی تکلیف سے تمہیں جنا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا،
پھر 30 مہینے تک تم کو اٹھائے پھرتی رہی، تمہیں جھولا جھلاتی رہی، تمہارا پیشاب صاف کرتی رہی، گرمیوں کی راتوں میں ساری ساری رات جاگ کر تمہیں اپنے دوپٹے سے ہوا جھلتی رہی کہ میری نیند بھلے سے خراب ہو جائے، میرا لال سویا رہے۔ سردیوں کی راتوں میں تمہارے پیشاب سے گیلے بستر پر خود سوتی رہی، سوکھے بستر پر تمہیں سلاتی رہی۔ اور جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا، کچھ بڑا ہونے کے بعد اپنی چیزوں میں سے چیزیں بچا بچا کر تمہارے لیے رکھتی رہی، چھپا چھپا کے، کہ میں کچھ نہ کھاؤں، میری خیر ہے لیکن میرا بچہ بھوکا نہ رہے۔ آج جب جوان ہوا تو والدین کو یہ صلہ کیا کہ والدین کو اوئے توئے کرنے لگا، والدین کو مارنے کے لیے دوڑنے لگا، والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی والدہ کے احسانات بتا رہے ہیں کہ والدہ نے کتنی مشکل سے، کتنے کرب سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر 30 مہینے تک تمہیں دودھ پلا پلا کر تمہاری خدمت کرتی رہی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اب جب تم جوان ہو گئے ہو، وبلغ 40 سنہ، اور تم جب 40 سال کے ہو گئے ہو، اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اب تم جب جوان ہو گئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کرو، اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اس بات پر کہ انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، تمہیں جو نعمت دی ہے اس پر بھی شکر کرو، اور والدین کی صورت میں تمہیں جو نعمت بنا کر اللہ پاک نے والدین کو دی اس پر بھی شکر کرو، اور اس شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ، اچھے اعمال کرو۔ والدین کے لیے بھی ایسے اعمال کرو کہ تمہارے والدین بھی تم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کے لیے بھی ایسے اعمال کرو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو تمہاری اولاد بھی پھر تمہاری فرما بردار ہوگی۔ یہ اصلاح کا جو طریقہ ہے یہ تم نے شروع کیا اپنے والدین کے ساتھ، پھر یہی تمہاری اولاد میں بھی چلے گا۔ یعنی اللہ پاک سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ، جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے، میرے والدین کو عطا کی ہے، اس کو میری اولاد میں بھی جاری فرما۔ تو والدین کا بڑا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا والدین کی رضا میں رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اللہ کے رسول اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے۔ والدین کی خدمت کرو گے تو ان کے ذریعے سے تمہیں جنت مل جائے گی، والدین کو ناراض کرو گے تو ان کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ یعنی آپ کا والد آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، آپ کا والد آپ سے ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔
ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، جو آدمی دن کا آغاز ایسے عالم میں کرے مطیعا للہ فی والدیہ کہ وہ والدین کا فرما بردار ہے، والدین کی اطاعت کرنے والا ہے، اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر 2 دروازے کھول دیتے ہیں کہ اگر اس دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ، اور جس نے اپنے والدین کے حق میں صبح اس طرح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، اصبح له بابان مفتوحان من النار، اللہ اس کے لیے جہنم میں 2 دروازے کھول دیتے ہیں، مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے والدین کی فرما برداری کرو، والدین کو دکھ مت پہنچاؤ، والدین کو ناراض مت کرو۔ والدین کی فرما برداری کرنے کے بعد پھر بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ والدین کے حق میں دعا بھی کرتے رہو، اور والدین کے حق میں دعا کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء والدین کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اپنے والدین کے حق میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے رہتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ان مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، ان کو امن عطا فرما جو میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو والدین کے حق میں دعائیں کرنا یہ انبیاء کا طریقہ بھی ہے۔ تو اس لیے بھائی والدین کو آج بہت ناراض کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کا شکار ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص والدین کے احسان کو یاد نہیں رکھ سکا، وہ کسی اور کا احسان کیا یاد رکھے گا؟ کیونکہ والدین کے جو احسانات ہیں وہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوئے ہیں، والدین کے احسانات اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو، والد دنیا کے اندر وہ واحد شخص ہوتا ہے جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے نکل جائے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی آپ کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی آدمی، آپ کا دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، کوئی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک والد وہ واحد شخصیت ہے جو یہ چاہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے نکل جائے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ والد یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ ہر اولاد کا والد یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی ترقی کر جائے، یہ دلی خواہش ہوتی ہے، اور یہ دنیا کے اندر یہ خواہش اور کسی میں نہیں ہوتی سوائے والد کے۔ تو اس لیے اگر معاشرے کو سدھارنا ہے، معاشرے کو مزید بگڑنے سے بچانا ہے، تو قرآن کی ہدایات پر عمل کریں اور اپنے والدین کی قدر پہچانیں، والدین کا مقام اور مرتبہ پہچانیں اور والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 1 مئی ہے، لیبر ڈے ہے، مزدوروں کا عالمی دن۔ آج سارے مزدور چھٹی پر ہیں۔ مزدور یہ جو طبقہ ہے مزدوری کرنے والا، یہ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جتنی تعمیرات ہیں اور جتنا کچھ بنا ہوا ہے، اس سب میں مزدور کا خون پسینہ لگا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ مزدور کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر مزدور کا بڑا مقام ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے، سخت ہو جاتے ہیں ہاتھ کام کر کر کے، ان کے ہاتھ بڑے سخت ہوئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو، جب انہوں نے ہاتھ ملایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، پوچھا کہ آپ کے یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں سارا دن، اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدور حلال کمانے کے لیے مزدوری کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن آج کل عام طور پر مزدور بھی بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، ٹھیک سے کام بھی نہیں کرتے۔ یہ جو معاشی طور پر مزدور پریشان رہتے ہیں، میں نے ایک ایسا مزدور دیکھا ہے جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا، وہ مستری کا کام کرتا تھا اور کام بڑی ایمانداری سے کرتا تھا۔ میں نے اس کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ فارغ بیٹھے ہو؟ اس نے بولا نہیں، اللہ مجھے روزانہ روزی دیتا ہے، اور کام ایمانداری سے کرتے تھے۔ وہ انتقال ہو گیا ان کا، کام ایمانداری سے کرتے تھے۔ تو جو ایسے مزدور ہیں وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ جب آپ نے کام میں ڈنڈی ماری تو آپ کی روزی حرام ہو گئی، کیونکہ آپ نے پیسے زیادہ لے لیے اور کام کم کیا۔ البتہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ مزدور ہی ہے۔ جو کچھ طاقتور ہوتے ہیں مزدور کو مزدوری نہیں دیتے، بدماشی دکھاتے ہیں اپنی۔ ایسے بھی کافی معاملات آئے ہیں سامنے کہ مزدور نے مزدوری کی ہے، جس نے مزدوری کروائی ہے وہ پیسے نہیں دے رہا، چکر پہ چکر لگوا رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ کام ایمانداری کے ساتھ کرے، اور کام کروانے والے کو، جو اجرت پہ کام کروا رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ پوری مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دے۔ تو یہ جو مزدور ایمانداری سے کام کرے گا اس سے اللہ راضی ہوں گے، اور جو آدمی جس نے کام کروایا ہے وہ اس مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دے گا، اس سے بھی اللہ راضی ہوگا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن مزدور کام کر رہے ہوں گے۔ یہ کیسا عالمی دن ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ مزدوروں کو آج کے دن گھر میں آرام کا موقع دیا جائے، اور حکومت ان کو پیسے دے، ان کو بولے جی آج آپ کی مزدوری ہے، آپ گھر میں آرام کریں، آج آپ کام نہیں کریں گے۔ تو مزدور کا دن وائٹ کالر والے جو لوگ ہیں وہ منا رہے ہیں، جو خود مزدوری نہیں کرتے۔ جو مزدور ہے وہ آج بھی کیا کر رہا ہے؟ مزدوری کر رہا ہے۔ تو اسلام کے اندر کوئی خاص دن نہیں منایا جاتا ان چیزوں کا۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر دن مزدور کا دن ہے۔ جو مزدور ایمانداری سے مزدوری کرتا ہے اس کا ہر دن اس کا اپنا ہے، اس کو ہر دن پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اور ایسے آدمی کے لیے بڑی خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ کام ایمانداری سے کریں۔ جب آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو اللہ آپ کو بے روزگار نہیں رکھیں گے۔ کوئی بھی کام آپ کریں ایمانداری سے کریں، اللہ آپ کو بے روزگار نہیں رہنے دیں گے۔ اور اگر آپ بے ایمانی سے کام کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ایک دن کام ملے گا، 4 دن گھر بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بھی بے برکتی اسی طرح آتی ہے کہ آپ ایمانداری سے کام نہیں کر رہے۔ جب آپ ایمانداری سے کام کریں گے آپ کو کام ملے گا، مزدوری ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ فرمایا رزق میں دوں گا۔ جانوروں کو اللہ نہیں کھلاتا، جانور کو مزدوری کرنے جاتے ہیں انہیں اللہ کھلاتا ہے، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے،
جو رزق انسان کے نصیب میں لکھا ہے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ذمے یہ کام بھی لگایا کہ کچھ ہاتھ پاؤں مارے تاکہ وہ نصیب کا رزق اس کو ملے. تب اگر ایمانداری سے وہ ہاتھ پاؤں مارے گا تو اس کو پورا پورا رزق ملے گا، یعنی اس میں برکت ہوگی. اور اگر کام کے اندر بے ایمانی کرے گا تو وہ رزق جو اس کے نصیب میں ملے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. پیسے زیادہ ہوں گے اور کام جو کرنا تھا وہ پورا نہیں ہو سکے گا. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہو جائے، یہ برکت ہے. اور بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پیسوں میں تھوڑا کام بھی نہ ہو سکے، یہ چھوٹے سے کام کے لیے زیادہ پیسے خرچ ہو جائیں، یہ بے برکتی ہے. جیسے آج کل تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی، یا تو اخراجات بڑھ گئے ہیں یا بے برکتی ہے. تو اس چیز پر بھی ہر مسلمان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.